أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ضحي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پارہ نمبر 4. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أن يلا شعبته وطعامه من عدل للصائم فرحتان وفرح عند لقاء ربي وفرح عند فطرة ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإذا كان يوم صوم أحدكم ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري. ہر قسم کی ہمدردی، بڑائی اور کبریائی تنہار خوبی پروردگار دو عالم احکم الحاکمین خالق کون و مکان ابدی ولا غبار لا مثال لا مثل ولا ذل ولا کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک کے تیسرے جمعے یعنی 16ویں روزے میں داخل ہو کر جمعہ کی نماز مع خطبہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ سے دعا گو کہ پروردگار دو عالم ہمارے صیام و قیام اور ہماری تراویح، ہماری اس نماز اور خطبہ جمعہ کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، انسان جو روزہ رکھتا ہے اس روزے کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی آ جائے گی، انسانی زندگی کے اندر پریورتن آ جائے گی اور انسان اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا. یہ سب روزے کا مقصد ہے. اس سے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کی مزید وضاحت کی گئی تھی. اس طرح ہم نہ جاتے ہوئے اس بات کی طرف لے چلتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ایلچی ہر شب یہ صدا لگاتے ہیں یا باغی الخیر یقبل و یا باغی الشر یقصر وتقوا من النار. اے بھلائی کے چاہنے والے، اے کار خیر کو انجام دینے والے، آگے بڑھ جاؤ. و یا باغی الشر یقصر، اور اے برائی کے چاہنے والے، اے برے کاموں کو انجام دینے والے، اقصر، اپنے آپ کو روک لو. وتقوا من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں عذاب دے دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں نجات دے دے گا. پروردگار دو عالم کی طرف سے ہم ایمان والوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے یہ سزائیں آتی رہتی ہیں. اور اس سزا پہ آپ عمل کب کریں گے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے دن میں بھوکے خواہشات نفس کو ماریں گے، رات میں قیام کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ تُعْطِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا بہت بڑی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی کٹی، دھوکے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر یہ پیغام فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، انسان اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروان حاصل کر لے، اللہ سے جہنم سے نجات حاصل کر لے اور جنت کا مستحق بن جائے. یہی تو مقصد ہے روزے کا. اور قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر لیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاع ثلاث. حضرت انسان کے ہر ایک عمل کا بدلہ 1 سے لے کر 10 گنا تک ہے، اور 10 سے لے کر پروردگار دو عالم 7 گنا تک دے سکتا ہے. الا الصوم، اللہ تعالی نے الا الصوم، سوائے روزہ کے. کیوں؟ فإنه لي وأنا أجزي به، اس لیے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. کیوں اللہ بدلہ دے گا؟ اس کی وضاحت بھی موجود ہے. أن يدع طعامه وشرابه من أجلي، اس لیے کہ بندہ مومن اپنے خواہشات نفس کو روک لیتا ہے، کھانے پینے کے چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی صبح صادق کی بات سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رضانے خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يدع شهوته وطعامه من اجلی. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحة لفطرة وفرحة لله لقاء ربه. یہ تو صرف آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، اور فرحة لله لقاء ربه، ایک خوشی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے وقت، اور دوسری خوشی افطاری کے وقت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَلُومُ بِالصَّائِمِ أَطْيَبُ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور روزےدار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب و مرغوب ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ وَصِيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ سے ہو اور اس آدمی سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، اس آدمی کو کوئی گالی دے، مارنا چاہے، تو قرآن نے روزے کی عبادت کو اللہ نے روزے کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا فَلْيَقُلِ الْصَائِمُ. آپ کیا جو میں روزے سے ہوں، آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَخْرُجْ فَلَا يَلْبَسْ، کہ اگر کوئی آدمی روزہ سے ہو تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو دور نہ کرے، گالی نہ بکے. اگر کوئی گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہیں دینا، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، بلکہ وہ یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں. اب اس حدیث کے تمام نکات پہ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کتنا پیارا پیغام دیا ہے. نمبر 1 آپ نے فرمایا
کل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس ہر ایک کام کا بدلہ کم سے کم 10 سے لے کر 700 گنا تک دے گا. یعنی اسلام کی یہ خوبی اور عظمت ہے کہ آپ ایک نیکی کا لیے کم سے کم پروردگار عالم 10 تو دے گا. ڈبل صحیح ہے. یعنی 1 روپیہ آپ خرچ کریں گے اللہ 10 روپے کے برابر ثواب دے گا. 1000 روپے خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 10,000 کے برابر ثواب دے گا. کیوں؟ نبی نے فرمایا کل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 10 تو کمپلسری ہے, اس کے علاوہ 700 گنا تک بھی دے سکتا ہے. اور اللہ چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر پروردگار دو عالم چاہے تو 10 گنا کیا 700 گنا کیا واللہ یضاعف لمن یشاء. جس قدر چاہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کے ثمرات کو بڑھا دے گا. آگے ہر شب کے ساتھ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم, سوائے روزہ کی وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پروردگار دو عالم نے صرف روزے کے لیے کیوں کہا کہ میرے لیے ہے؟ حالانکہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, صدقات, خیرات, عطیات, بیمارداری, یتیموں کی کفالت, مدارس کی تعاون, مساجد کی تعاون وغیرہ. دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں چاہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی, تمام نیکیاں تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حدیث قدسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا الصوم, سوائے روزہ کے فإنه لي وأنا أجزي به, یہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ اکبر. روزہ کو اللہ نے حالانکہ ساری عبادت اللہ کے لیے تو بے شک نہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ پروردگار دو عالم نے روزے کو اپنی عبادت قرار دیا. کہا یہ میرے لیے. کیوں ایسا کہا؟ کچھ تو وجوہات ہوں گی. روزہ ایک ایسی عبادت, نمبر 1 روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام طرح کے ریا اور نمود سے خالی ہوتا ہے. روزے کے اندر کوئی دکھاوا نہیں, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا. روزے کا تعلق ڈائریکٹ دل کی گہرائی اور گہرائی سے ہوتا ہے. اور روزہ ایک جسمانی عبادت ہے, مالی عبادت نہیں ہے. آپ کو خود بھوکے رہنا ہوگا, کسی کو بھوکے رکھ کر آپ کا روزہ ثابت ہونے والا نہیں ہے اللہ کے شرعی ہوئے, جیسے کہ میں نے وضاحت کیا تھا. یہ ایک جسمانی عبادت ہے, روحانی عبادت ہے, پریکٹیکلی خود اس کو کرنا ہوگا. ایک وجہ یہ بھی تو کیوں اللہ نے میرے لیے میں کر رہا ہوں, اس کے اندر ریا نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے اندر ریا مطلب ایک دوسرے کو دوسرا دیکھ سکتا ہے. حالانکہ ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل کے اندر اگر دکھاوا ہے تو ریا ہوگا. بہت ساری عبادتیں ایسے روزے کے علاوہ جو ایک دوسرے کو آج دیکھتے ہیں. نماز پڑھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھے گا, حج کریں گے ہمارا کریں گے کوئی نہ کوئی دیکھے گا. تو گویا کہ ساری عبادتوں کے اندر ریا کا امکان ہے. ایسا نہیں کہ دیکھ لیا تو ریا ہوگا, ایسا نہیں ہے, لیکن ریا کا امکان ہے. ایک دوسرے کو دوسرا دیکھتا ہے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے, صدقہ دیتا ہے یا زکات دیتا ہے, بہت اخلاص کے ساتھ دے گا. جس کو دے گا اس کو معلوم پڑ جائے گا فلاں بندہ نے مجھے صدقہ دیا یا زکات دیا ہے کہ نہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک دوسرے کو معلوم نہیں پڑ سکتا ابھی میں روزے سے ہوں یا نہیں, آپ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس سے کون روزہ سے کون نہیں ہے اس کو خود کو معلوم ہے, دوسروں کو معلوم نہیں. اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. اور روزے کے الحمدللہ
بہت ہی زیادہ اخلاص ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے بندہ پہلے سے ہی سال بھر سے سوچتے رہتا ہے کب روزہ آئے گا, کب روزہ آئے گا, کب روزہ آئے گا. ابھی روزہ کے اندر اخلاص ہے. ورنہ کوئی بندہ, کوئی بھی 10 سال کا, 20 سال کا, 50 سال کا بند کمرے میں جا کر ایک گلاس ایک گھونٹ پانی پینے کون دیکھے گا؟ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ نہ ماں دیکھے گی, نہ باپ دیکھے گا, نہ بھائی, کوئی نہیں دیکھے گا. گھر میں جا کر ایک نوجوان پیاس کی شدت ہے, آدھا گلاس پانی پینے کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن وہ نہیں پیے گا. کیوں نہیں پیتا؟ سے معلوم ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے. اگر ہم بند کوٹری میں بھی ایک گلاس پانی پی لیں گے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ روزے کے اندر خالص عبادت ہے, خالص روزے کے اندر عمل موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اب پروردگار عالم کیا بدلہ دے گا, کتنا بدلہ دے گا, اس روزے کے بدلے میں کیسی جنت فرمائے گا اور کتنے گنے جنت اللہ دے گا, وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس روزے کے بدلہ کو اللہ تعالی نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا ہے. کیا بدلا دے گا اللہ عالم بالصواب. ہم روزے کی حالت میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو قبول فرما کر ہمارے لیے جنت الفردوس ٹھکانہ عطا فرمائے. تو الصوم لی وانا اجزی بہ. اور آگے اللہ کے رسول فرمایا ان یدع شہوته وطعامه من عجلی, اس لیے کہ بندہ مومن اپنی نفسانی خواہشات کو کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے ایک مقررہ وقت, اتنے وقت تک جتنے وقت تک کے لیے اللہ نے اجازت دیا ہے. جتنے وقت تک اللہ نے اجازت دیا اتنے ٹائم تک رکے رہتے. 1 منٹ پہلے بھی نہیں کھا سکتے, روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نبی نے من اجلی, ایک مقررہ وقت تک. جس طرح سے موت کے لیے مقررہ وقت موت آئے گی اپنے وقت آوش محمد رسول اللہ, ویسے ہی روزے کا معاملہ من اجلی مقررہ وقت تک. 1-2 منٹ پہلے کون نہیں بول سکتا ہے صبح سے معلوم ہے کہ وقت نہیں ہوا, اذان نہیں ہوئی, ابھی سورج غروب نہیں ہوا. من اجلی للصائم فرحتان, اور فرحت عند الفطر اور فرحت عند لقاء ربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ابھی صحابہ کرام کی تواریخ کو دیکھیں گے تو صحابہ کرام تمنا ہی کرتے تھے اے رب العالمین میری موت روزے کی حالت میں ہو, اے رب العالمین میری روح فرشتے روزے کی حالت میں کھینچے. جب عرش والا پوچھے گا تو نے میرے بندوں کی روح کو کس حالت میں کھینچا, تو فرشتہ کہے گا اے رب العالمین میں نے تیرے بندوں کی روح کو حالت روزہ میں کھینچا. اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا, بہت زیادہ خوش ہوگا. للصائم فرحتان, روزہ داروں کے لیے 2 خوشی ہے. پہلی خوشی عند الفطر, افطاری کے وقت جب آپ اپنے دسترخوان کو انواع اقسام کے میوے, کھجور, شربت وغیرہ وغیرہ پکوان سے سجا دیتے ہیں اور 10 منٹ 15 منٹ پہلے بیٹھ کر وہاں دعا کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے 8 سال کا 10 سال کا وہ بھی روزہ رکھتا ہے. آپ کے گھر کے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. دیکھو اس وقت چہرے پر کتنی خوشی انبساط رہتا ہے, چہرہ کتنا رونق دار بن جاتا ہے. دسترخوان کے قریب بچوں کو دیکھو, معصوم بچوں کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا افطاری, ایک خوشی افطاری کا ہوا. خوشی ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم 12 گھنٹہ تک خوش, 12 گھنٹہ تک ہو گئے پر اب مجھے اللہ نے کھانے کا موقع دیا, خوشی ہوگی کہ نہیں. اسی لیے نبی آدم فرمایا اور پھر تو اندر کی طرح ایک خوشی افطاری کے وقت جب ہم 12 گھنٹہ بھوکے رہ کر کھاتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ آج کا روزہ میرا پورا ہو گیا. ایک خوشی افطاری کے وقت اور فرحت عند لقاء ربہ, اور دوسری خوشی رب العالمین سے ملاقات ہوا. اس کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے آپ کا دسترخوان سجا ہوا ہے, آپ کے دسترخوان کے بعد آپ کا کوئی مہمان آیا, ایمان والا ہے, کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے,
نوجوان ہے 20 سال 25 سال کا، وہ روزہ نہیں ہے لیکن دسترخوان کے پاس ہے، اس کو بلائے کیا کہ نہیں آپ لوگ کی بسم اللہ کے لیے آپ روزہ کھولیے، ہم روزہ دسترخوان پہ بیٹھنے سے بھی شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم آپ ہم روزے سے نہیں، آپ لوگ روزہ کھول دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی وقت سے اللہ کی طرف سے اس سے فکار ہو رہی ہے، اتنے طرح کے انواع اقسام جو ساتھ میں بیٹھنے سے کتراتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ سے نہیں، اسے خوشی نہیں ہوتی ہے، اس وقت افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ روزہ رکھ کر افطاری کرنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ اور اللہ کے پاس میں نے اشارہ کر دیا، جب رب العالمین کے پاس جائیں گے اللہ سے ملاقات ہوئی، اس وقت روزدار کو ایک خوشی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَلُوبُ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور پروردگار دو عالم کو روزے دار کی منہ کی بو مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مرغوب ہے۔ مشک عنبر معلوم ہے جنت کی سب سے اعلیٰ درجہ کی خوشبو، جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مشک عنبر سے اس کا سواگت کرے گا، مشک عنبر سے اسے نہلا دے گا، اسے لگائے گا، اور وہ جنتی معطر ہو جائے گا۔ اس مشک عنبر کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے دار کی منہ کی بو ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے روزے دار کی منہ سے کیا مراد سنیں گے؟ وَلَقَلُوبُ مِنَ الصَّائِمِ کی تشریح میں بڑی تفصیلات موجود ہے۔ بالخلاصہ یہ کہ منہ سے مراد دن بھر بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے خلوع معدہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو مراد ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس کے عنبر سے زیادہ نہیں۔ اس لیے حالت روزہ میں اگر کوئی بندہ ہمارا مسواک کرتا ہے جس قدر چاہے آپ کا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، مسواک سے داتون ہم کہتے ہیں، آپ روزے کے علاوہ جس قدر چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اب کچھ لوگ روزے کی حالت میں مسواک داتون استعمال کرنے کے بجائے گل اور تمباکو کا استعمال کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑی حالت ہے۔ اگر میں آپ کے بعد متفقہ فیصلہ کے مطابق شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق گل اور تمباکو تو مطلق ایسے ہی حرام ہے، عام دنوں میں حرام ہے، مکروہ اور ناجائز کا مسئلہ ہی نہیں اسلام کے اندر، بالکل حرام ہے، ہمیں تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام دنوں تو جانے دو۔ حالت روزہ میں بھی ہمارے بہت سارے بھائی گل سے مسواک کی جگہ سے گل کا استعمال کرتے ہیں، تمباکو کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعمال بد سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی توفیق رفیع عطا فرمائے اور حالت روزہ میں مسواک کا استعمال کرنے کی بھی توفیق دے۔ وَلَقَلُوبُ بِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، اور آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا معنی کیا ہوا؟ ڈھال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میدان جنگ کے اندر اعداء اسلام کی تلوار کو روکنے کے لیے مسلمان ڈھال کا استعمال کرتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال لیتا ہے، دوسرا جو اگر دشمن تلوار مارتا ہے اس ڈھال پہ تلوار کو روکتے ہیں اور آپ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ویسے ہی اللہ اکبر، کیا روزے کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ویسی ڈھال ہے جس طرح سے ڈھال تلوار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ویسے ہی روزہ جہنم میں جانے سے آپ کو بچا لے گا۔ جب آپ جہنم میں جانے لگے یہ روزہ آ کر کہے گا وہ سیام روزہ کہے گا اے رب العالمین فشفتنی فیہ، اے پروردگار عالم یہ بندہ روزہ رکھا تھا، دن بھر بھوکا اور پیاسا رہا تھا، اپنے خواہشات کو توڑا اور مروڑا تھا، اے پروردگار عالم اسے جہنم میں داخل مت کر، اے رب العالمین روزہ ڈھال بن جائے گا، اے رب العالمین اس بندے کو جہنم سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ اسی لیے نبی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث
پھر نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھے روزہ رہے تو وہ نہ تو کس کو فضول کرے گا اور نہ ہی گالی بکے گا نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے گا. اور بات ہے کہ رمضان کے مہینہ میں لوگ بسا اوقات لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں. اللہ اس کو حفاظت فرمائے. نبی نے نسخہ بتایا تاکہ روزے کی حفاظت ہو جائے. اگر کوئی آدمی تم سے روزے کی حالت میں جھگڑا کرے تم روزے سے کوئی لڑائی پہ تلا ہوا ہے گالی دینا سمجھ کرو فل یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں یعنی میں روزے سے میں لڑائی نہیں کروں گا. ایسا کہنے کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ روزے کا اثر آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے. آپ روزے کی قدر اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں. جو روزہ نہیں رکھتا وہ کیا سمجھے گا. پھر یا پھر انسان آپ کہہ دیجیے کہ میں روزے سے ہوں. اب یہاں چلتی ہے لمبی حدیث تھی جس کا بل اختصار خاتمہ میں نے پیش کیا. اب بسا اوقات کبھی کبھار ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کے مہینہ میں جو لوگ مر جاتا ہے گرچہ وہ روزہ نہیں رکھتا لوگ یہ مشہور کر دیے ہیں کہ رمضان میں اس کی موت ہوئی ہے یہ بہت خوش خبری بات جنتی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر روزے کی حالت میں موت ہوئی ہے اگر وہ ایمان والا ہے روزہ رکھتے ہوئے اس کی موت ہوئی اس کا مقام اور شان تو ہے. لیکن عام آدمی ایرے گہرے نتو گہرے روزہ کبھی رکھتا ہی نہیں. رمضان کے مہینہ میں بھی شراب پیتا ہے رمضان کے مہینہ میں بھی دھڑلے سے گادا پیتا ہے رمضان کے مہینہ میں بھی اسے صرف بہت احساس نہیں ہوتا. ایسا آدمی رمضان میں مرے چاہے غیر رمضان مرے اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے شرابی تھا تو کیا ہوا مرا تو روزے کی حالت رمضان کے مہینہ میں اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. بس ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو رمضان کے مہینہ میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں الا یہ کہ اس کے بعد کوئی شرعی عذر ہو. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار دو عالم سنی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اے پروردگار دو عالم ہمارے جو بھائی تساہلی اللہ پرواہی کی بنیاد پر روزہ کی عظیم نعمت سے محروم ہے اے اللہ انہیں بھی تو روزہ رکھنے والا بنا دے. اے پروردگار دو عالم ہمارا جو بھائی بیمار ہے اسے تو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اے پروردگار دو عالم ہمارے جو بھائی قرض لے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اے پروردگار دو عالم ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے. اے پروردگار دو عالم ہمارے جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے اے اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اے رب العالمین یہ گناہگار اپنے گناہوں کی دامن کو پھیلا کر دعا کرتا ہے. اے رب العالمین ہم روزہ داروں کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی مسلمین اور مسلمات کے حق میں بھی قبول فرما کر ہم تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اے پروردگار دو عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی خلبرہ اور ششار مچا ہوا ہے جہاں کہیں بھی جنگی ماحول ہے اے پروردگار دو عالم ایسے ماحول میں اپنے ایمان والے بندوں کی تو حفاظت فرما. اے پروردگار دو عالم تو ہی یا مقلب القلوب وثبت قلبی علی طاعتک یا مصرف القلوب وثبت قلبی علی دینک. اے پروردگار دو عالم تو دلوں کو پھیرنے والا ہے. اے رب العالمین ہم مسلمانوں کے دلوں کو دین کی طرف اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. اے اللہ جن کی لڑکیاں بالغہ ہو چکی ہے اے اللہ ان کے لیے صحیح جوڑے کا انتظام کر دے. اے پروردگار دو عالم ہمارے جو بھائی بے دین ہیں اسے دیندار بنا دے. اے پروردگار دو عالم جب تو دنیا میں زندہ رہنا چاہتے اسلام قائم کرے اور جب یہ ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.